اور جس طرح تم ہمارے گرجے خرید رہے ہو، تمہاری مسجدیں کوئی اور خریدے گا، سکول بنیں گے، اور تمہارا امام اس تالے لگے ہوئی عمارت کے سامنے حسرت بھری نگاہوں سے کھڑا تک رہا ہوگا، اور تمہاری اگلی نسلوں میں سے کوئی بچہ اس مسجد کا منہ نہیں کرے گا۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ آج اس کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ جمعہ کے دن نماز کے وقت آج یورپ کی مسجدوں میں جائیں تو جوان نمازی نظر نہیں آتے، بوڑھے ریٹائرڈ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، بوڑھے اور ریٹائرڈ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے بچے ان کے ساتھ نہیں آتے۔ جب یہ بوڑھے مر جائیں گے تو جو بچے ان ماں باپ کے ہوتے ہوئے مسجدوں میں نہیں آتے، اور جب وہ جوان ہوں گے تو وہ کب آئیں گے؟ اور جب ان جوانوں کی اولاد ہوگی تو وہ اس طرف کا رخ کب کریں گے؟ اس پادری نے کہا 3-4 نسلوں کا انتظار کرو، تمہارا حشر وہی ہوگا جو ہمارا ہو چکا۔ کیوں؟ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ، جس قوم نے اپنے دین و مذہب کی سربلندی کی خاطر جہاد چھوڑ دیا، اپنے دین و مذہب کی اقامت کی خاطر انقلاب چھوڑ دیا، اور باطل کافرانہ نظام سے ٹکرانے کا عمل چھوڑ دیا، اور اس پر خوش رہے کہ چلو مسجدوں میں نمازیں پڑھیں، تبلیغیں کریں، کیا ضرورت پڑی بادشاہوں اور حکومتوں سے ٹکر لینے کی؟ وہ سیاست ہے۔ جس قوم نے سیاست سمجھ کر دین کی سربلندی کے جہاد کا عمل چھوڑ دیا، وقت آئے گا اس قوم کے عبادت گاہیں ویران ہو جائیں گی، جیسے عیسائیوں کے گرجے ویران ہو گئے، راہبوں کی خانقاہیں ویران ہو گئیں، اور جیسے عیسائیوں کی عبادت گاہیں ویران ہو گئیں۔ وَصَلَوَاتٌ، اگلا لفظ ہے قرآن کا، یہودیوں کے عبادت خانے ویران ہو گئے، یہودیوں کے عبادت خانے ویران ہو گئے۔ اور آگے درد بھرا لفظ آ رہا ہے، اس لفظ کو جب میں پڑھتا ہوں میرے جگر سے کوہک اٹھتی ہے، میرے دل سے کوہک اٹھتی ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، میری آنکھیں برسنا چاہتی ہیں۔ یہ جذبات بھری آگ، دل چاہتا ہے معاشرے کو لگ جائے، ہر سینہ جل اٹھے، ہر تن میں آگ لگ جائے، ہر جوان اٹھ کھڑا ہو، اور ہر ایک کے اندر اس شعور کی بیداری ہو جائے۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ قرآن نے بتا دیا ہے، صوامع، ویران ہو گئے، وبیعٌ، عیسائیوں کے ویران ہو گئے، وصلوات، یہودیوں کے ویران ہو گئے۔ چوتھا لفظ قرآن نے بیان کر دیا ہے، ومساجد، مسلمانوں اگر جہاد کے لیے نہیں اٹھو گے اور دین مصطفی کی سربلندی کے لیے انقلاب بپا نہیں کرو گے، فاسقوں سے جنگ نہیں کرو گے، ظالموں سے جنگ نہیں کرو گے، زانیوں سے جنگ نہیں کرو گے، شرابیوں سے جنگ نہیں کرو گے، دین دشمن طاقتوں سے جنگ نہیں کرو گے، بے دینی کے نظام سے جنگ نہیں کرو گے، فحاشی سے جنگ نہیں کرو گے، عریانی سے جنگ نہیں کرو گے، کفر طاغوت کے نظام سے جنگ نہیں کرو گے، تو یاد رکھو جو کچھ یہودیوں کے ساتھ بیتا، عیسائیوں کے ساتھ بیتا، راہبوں کے ساتھ بیتا، انتظار کرو وہ کچھ تمہارے ساتھ اور تمہاری مسجدوں کے ساتھ بھی بیتے گا۔ ہائے ہائے ہائے، علماء کہاں ہیں؟ ہمارے معاشرے کے پیران کرام کہاں ہیں؟ مشائخ کہاں ہیں؟ بیعت کے سلسلے رکھنے والے کہاں ہیں؟ گدیاں کہاں ہیں؟ فقیروں کہاں ہو؟ معزز پیران کرام کہاں ہو؟ مدرسے چلانے والوں کہاں ہو؟ مسجدوں کے امام کہاں ہیں؟ روحوں کی آواز، قرآن کی پکار روحوں کے کان سے سن لو۔ یہ گدیاں سلامت نہیں رہیں گی، پیر خانے سلامت نہیں رہیں گے۔ میں تو درد ہے جو سنا رہا ہوں، درد ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ بیعت کے سلسلے سلامت نہیں رہیں گے، صرف 2 نسلوں کی بات ہے۔ آج اگر طاہر القادری کی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو شاید نہ آئے، ارے 20-25 سال کی بات ہے، بیعتیں ختم ہو جائیں گی، سلسلے ختم ہو جائیں گے، خانقاہیں ختم ہو جائیں گی، مرکز ختم ہو جائیں گے، ویرانیاں ہوں گی۔ کیوں؟ اگر یہ سب لوگ مصطفیٰ کے نظام کے لیے اٹھ کھڑے نہ ہوئے۔ ہائے ہائے،
ہم اسی پر خوش ہیں. ہم اسی پر خوش ہیں کہ ہماری بیعت فلاں بزرگ سے ہے. اللہ سلامت رکھے، اس میں برکت دے. مگر ذرا یوں بھی سوچ کے دیکھو کہ آپ کی بیعت تو فلاں بزرگ سے ہے، آپ کی اولاد کی بھی ہے جو پڑھ لکھ گئی ہے. تھوڑا سوچو گریبان میں جھانک کر. آپ کی وہ اولاد جس نے ایم ایس سی کر لی، ایم اے کر لیا، لا کر لیا، یونیورسٹی تک چلی گئی، پڑھ لکھ گئی، اس کی بیعت بھی اسی بزرگ سے ہے جس کے ساتھ آپ کی ہے. کب سمجھ میں آئے گی یہ بات؟ ہم خوش ہیں کہ ہمارا پیر خانہ فلاں ہے. ارے یوں جواب دو، آپ کی اولاد کا بھی وہی پیر خانہ ہے یا نہیں؟ اکثریت کا جواب نفی میں آئے گا. اور جب آپ کے ہمارے ہوتے اولادوں کا پیر خانہ وہ نہیں، تو ہماری جب اولادوں کی اولاد ہوگی، پوتے پوتیاں ہوں گی، ان کے پیر خانے کہاں ہوں گے؟ ان کے پیر خانہ امریکہ ہوگا، ان کا پیر خانہ اشتراکیت ہوگی، سرمایہ داریت ہوگی، یورپ ہوگا، کفر ہوگا، سامراج ہوگا، طاغوت ہوگا. ان کے پیر خانے سین میں ہوں گے، فحاشی ہوگی، عریانی ہوگی، دین سے دور ہو چکی ہوگی نسلیں. کیوں؟ کہ ہم جہاد کے لیے نہیں اٹھے ہوں گے، ہم انقلاب کے لیے نہیں اٹھے ہوں گے، ہم دین مصطفی کی حفاظت کے لیے نہیں اٹھے ہوں گے. ہم نے معاشرے کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو بدلا نہیں ہوگا، بدلا نہیں ہوگا. یہ تو ہماری اولادوں کی بات ہے. کیا پیر خانوں سے پوچھو، وہ مشائخ، وہ پیران کرام کی اکثریت کچھ جگہوں کو چھوڑ کر، کچھ جگہوں کو، اکثریت وہ جن کے اپنے سلسلے پیری مریدی کے ہیں، ان کی اپنی اولادوں پہ نظر ڈال لو. ان کی اولادیں بھی اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر ہیں، ان کی اولادیں بھی وہ راہ چھوڑ گئیں، ہماری اولادیں بھی وہ راہ چھوڑ گئیں. اللہ نے فرمایا راہبوں کی خانقاہیں ویران ہو گئیں، ہمارے پیروں فقیروں کے مرکز بھی ویران ہو جائیں گے اگر اللہ